جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر جو شیطان کے چیلے اور پیروکار اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لے. یعنی مراد اس سے یہ کہ ہر ممکن ذریعہ جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ استعمال کر لو، اور شریک ہو جا ان کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی. یعنی ان لوگوں کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ نکال لے. مال میں کس طرح حصہ لگاتا ہے؟ جیسے کھانے والی مثال کہ جب بسم اللہ پڑھ کر انسان نہیں کھاتا تو وہ شیطان ساتھ شریک ہو جاتا اور وہ مال کا حصہ اڑا لیتا ہے. اور اسی طرح انسان حرام طریقے سے جو مال کماتا ہے یا حرام راستوں پر جو خرچ کرتا ہے. اب دیکھیں کہ انسان کے کھانے اور پانی اور گھر میں شیطان کا جو حصہ ہے، اس پر میں حدیث آپ کو سناتی ہوں. صحیح مسلم میں ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شرکت کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک آپ خود شروع کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں ڈالتا تھا. ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے، ایک لونڈی تیزی سے آئی گویا کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو اور کھانے میں ہاتھ بڑھانے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا ہاتھ روک دیا. پھر ایک دیہاتی اسی کیفیت کے ساتھ آیا، آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ روک لیتے تھے. فرمایا کہ شیطان کھانا حلال کرنے کے لیے اس لونڈی کو ساتھ لایا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس دیہاتی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعے حلال کرے، یعنی اپنا حصہ نکالے. میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ لونڈی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. یعنی میں نے شیطان کو بھی پکڑا ہوا ہے. صحیح حدیث سے، صحیح مسلم کی. آپ نے فرمایا کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہا جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے. یعنی کسی بچے یا کسی اور کو ہاتھ نہیں آگے بڑھانے دیتے تھے جب بسم اللہ پڑھ کے، جب تک خود نہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے تھے نا، الٹے ہاتھ سے اٹھایا ایک کھیرے کا ٹکڑا اور بیٹھ کے باتیں کرتے کرتے کھانا شروع ہونے سے پہلے کھانے لگتے ہیں بغیر بسم اللہ پڑھے. سارا ہی کھانا جو ہے بے برکت ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا، ایک دم اکٹھے شروع کرنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے اپنا مال محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا جائے گھر کا، اور برتنوں پر کوئی چیز ڈھانپ دی جائے. جب وہ کھلے رہتے ہیں نا تو اس طرح بھی وہ چیزیں شیطان کے تصرف میں آتی ہیں. جی کھانا وغیرہ ڈھانپ کے رکھا جائے. ہم تو کس کے ڈر سے ڈھانپتے ہیں؟ گرد یا جراثیم کے ڈر سے. لیکن اصل میں تو وہ شیطان ہے جو ان چیزوں سے بھی بڑا دشمن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو. شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا. مشکیزے کا منہ بند کرو، یعنی جیسے تھرمس بند کرتے ہیں آپ، اور اس پر اللہ کا نام لو. برتن ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو. چراغ بجھا دو. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. شیطان انسان کے ساتھ اس وقت بھی کھاتا اور پیتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے. اسی طرح کھڑے ہو کر پینے کے وقت بھی شیطان ساتھ شریک ہوتا ہے. مسند احمد میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیتا ہے. مسند احمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑا ہو کر پیتے ہوئے دیکھا. آپ نے اس سے فرمایا قے کرو. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ بلی تمہارے ساتھ پیے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بلی سے بدتر چیز شیطان نے تمہارے ساتھ پیا ہے. یعنی ہم کسی انسان کا جھوٹا نہیں پیتے، ہے نا؟ نہیں پیتے نا. کہتے کہ اس کا گلاس ہے، یہ نہیں میں یوز کر سکتی، اس نے پی کے چھوڑا ہے، اسے گرائیں گے، دھوئیں گے، پھر پیئیں گے. یہ نہیں پتا بسم اللہ پڑھے بغیر شیطان ساتھ پی رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر بلی کا جھوٹا اور بلی کو ساتھ نہیں پلا سکتے تو اس سے بدتر چیز شیطان کو کیسے ساتھ پلاتے ہیں؟ اور ہماری عادتیں آپ دیکھیں دین سے دور ہو کر کس قدر بگڑ چکی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں نا، کھڑے ہو کے پینے والی، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے والی، بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کر دینے والی. تو بے برکتی نہ ہو ہماری زندگی میں تو کیا ہو. شیطانوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے آپ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا نہ بھولیں. ہمیشہ گھر میں قدم رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گاڑی میں داخل ہوتے وقت، ہر چیز میں، جب آدمی اپنے گھر میں آئے اور گھر میں داخل ہو، نیز کھانا کھاتے وقت خدا کا نام لے، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے
اس گھر میں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ شام کا کھانا ہے. اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے اس گھر میں تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی. اور آدمی کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے یہاں تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا. یہ سب چیزیں چونکہ ہماری زندگی سے موسٹ ریلیٹڈ ہیں، اس لیے ان پر ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے. اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار، اپنی فوجیں، اپنے لشکر، یعنی انسانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے لشکر تو لا سکتا ہے لے آ. اور پیدل، پیادے، یعنی سوار گھوڑوں پہ سوار یا سواریوں پہ سوار لشکر بھی لے آ ان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور پیدل بھی، ہر طرح کی فوجیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ڈاکو ہو جو کسی بستی پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک لاؤ لشکر ساتھ لے کے جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی شیطان کرتا ہے اور ان کو کمانڈ کر رہا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ ادھر جاؤ لوٹنے کے لیے، ادھر چھاپے مارو، ادھر غارت گری کرو. اور یہ دراصل شیطان کی فوجیں یا شیطان کے لشکر شیطان کے مشن پر دن رات کام کر رہے ہیں، دن رات چل رہے ہیں. اور شریک ہو جا ان کا مالوں میں، ان کی کمائی میں، ان کے کھانے پینے، گھر بار، ہر چیز میں اپنا حصہ لگا لے. بل اولادی، اور اولاد میں بھی شریک ہو جا ان کا. اولاد میں کس طرح؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر اور بیوی کے تعلق جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے اس موقع پر بھی دعا سکھائی. اور اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے. اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو زندگی کی بالکل ماں کے پیٹ میں ابتدا سے ہی شیطان شریک ہو جاتا ہے. یعنی ایک چیز کے ایگزسٹنس میں آنے کے ساتھ ہی شریک ہو گیا. اور پھر اور کس طرح شریک ہو جاتا ہے؟ قتل اولاد کے ذریعے. وہ جیسا کہ آتا ہے کہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور انہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. تو ان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اور بچہ آ گیا، پیدا ہو گیا تو تم بھوکے مر جاؤ گے، لہذا کیا کرو، اس بچے کو ابارٹ کرا دو، قتل کر دو. اور اگر انسان شیطان کی بات مان کر انہیں قتل کر دیتا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ اولاد میں شریک ہو گیا. یعنی اولاد کے بارے میں جو فیصلہ کرنا تھا والدین کو، اس فیصلے میں وہ بھی شریک ہو گیا ساتھ. کہ انسان اپنے بچوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں، شیطان کا حکم مان رہا ہے. اچھا آگے کیا ہوتا ہے؟ جب بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کی والدین اسلامی تعلیم و تربیت نہیں کرتے اور انہیں پوری طرح شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، شیطان کے چیلے بنا دیتے ہیں. بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھانے کی بجائے خوشی خوشی ایسے بے معنی اور لغو قسم کے، لغو جس کو کوئی معنی مقصد ہی نہ ہو، ایسی چیزیں سکھاتے ہیں زبان پہ سب سے پہلے کہ جس میں ان کے معصوم ذہنوں پر اللہ، رسول، دین، آخرت، یہ سب چیزیں اجنبی ہو جائیں اور اس سے پہلے ہی دوسری چیزیں اس پر اپنا گھیرا ڈال لیں. پھر اسی طرح آج کل کے حوالے سے خصوصاً کارٹون، کہ بچوں کو کارٹون کا عادی بنا دیتے ہیں، شوقین بنا دیتے ہیں. ان کی بیڈ شیٹس پر کارٹون بنے ہوئے، ان کی کتابوں پہ کارٹونز کے سٹیکرز ہیں، ان کو کھانا کارٹون دکھا کے کھلایا جا رہا ہے، ہر چیز میں ان کے کپڑوں کے اوپر کارٹون بنے ہوئے، یعنی پورا کارٹون کلچر. یعنی ویسے تو ہم نے جب کسی چیز کو حقیر کہنا ہوتا ہے یا مذاق بنانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کیا کارٹون لگ رہے ہو. اس کا مطلب ہے ہمیں پتا ہے کہ کارٹون ایک بگڑی ہوئی چیز ہے، ایک مسخ شدہ چیز ہے. اور اس مسخ شدہ چیز جس میں اللہ کی ایک تخلیق کو کس طرح بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ ناک کہیں ہے اور دانت کہیں ہے اور آنکھیں کہیں ہیں اور سر کہیں ہے، اور وہ دیکھ کر فطرت
کہ ٹوٹلی اگینسٹ فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی. اور پھر دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے بچوں کو جو میسج دیا جا رہا ہے وہ دیکھنے کو کارٹون ہے معصوم، لیکن ان میں ہر وہ چیز موجود ہے کہ جو بسا اوقات ایک میچور انسان کے لیے بھی قابل برداشت نہ ہو. بچوں کو سورتوں کے نام نہیں پتا ہوں گے، ان کو کلمے نہیں آتے ہوں گے، دعائیں نہیں آتی ہوں گی، لیکن کارٹونوں کے نام اور سیریز ایسے ازبر ہوں گے کہ مشکل سے مشکل لفظ جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت آسان ہوگا. وہ کام جو کسی اور طریقے سے شیطان نہ کر سکا، اس متحرک طریقے سے ان کے ذہنوں کے اوپر پوری طرح چھا گیا. اور ہم بہت سارے لوگ اس میں کوئی قباحت اور برائی نہ سمجھتے ہوئے ہر چھوٹے بچے کو خود اس کا ایڈکٹ کرتے ہیں کہ آؤ کارٹون دیکھو، اس کو بہلانے کا ایک ذریعہ. اور پھر جب بچے منہ چڑھائیں اور منہ بنائیں اور بہکی بہکی باتیں کریں اور بگاڑ بگاڑ کے لفظ نکالیں، تو یہ ہم ان کو بد اخلاق نہیں بنا رہے تو کیا بنا رہے ہیں؟ بچے کو عمدہ اخلاق سکھانا، باوقار بنانا، بچپن سے ہی اس کی ابتدا ہوتی. وہ چیزیں اتنی ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کی ایکٹنگ کرنا اور اس طرح کا بول بولنا اور اس طرح کی شکلیں بنانا وہ برا بھی نہیں لگتا. اور اسی کو کہتے ہیں شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے، کہ وہ سب کچھ پھر ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے. اور بچہ بھی کارٹون جیسے کام کرے تو ہمیں بہت معصوم لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے. اور اسی میں وہ چیز آ جاتی جیسے ماں باپ بچے سے توتلی زبان میں بات کر کے ان کی زبان بگاڑتے ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں سنا کے ان کو ایسے پریوں کی اور معلوم نہیں کہاں کہاں کی جن کی کوئی حقیقت نہیں، اسے بچپن سے ہی خوابوں کی دنیا میں رہنا سکھا دیتے ہیں. اور جب شیطان اس طرح مسلط ہو جاتا ہے یعنی غیر محسوس طریقے سے، تو پھر کسی سنجیدہ بات میں دل لگتا ہی نہیں. بعض اوقات پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگ رہا. اور بہت سی ایسی ریسرچز سامنے آئی ہیں کہ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ان کا اپنا جو دماغی لیول ہے یا اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اپنے دماغ سے تو سوچ نہیں رہے، وہ جو کچھ ان کے آگے حرکت کر رہے ہیں بس اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پھر اسی طرح جب ہم بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دیتے نہیں اور یوں ہی وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ پوری طرح شیطان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، تو بچے تو ہمارے تھے، لے گیا کوئی اور، وہ ہمارے بھی نہیں رہتے. پھر ان کے دل میں والدین کے لیے ادب، احترام، محبت، احساس، وہ سب چیزیں ناپید ہو جاتی. پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن میں ہم نے ان کو دین کی وہ محبت، اللہ رسول کی وہ چاہت دی ہی نہیں. تو جس چیز پہ آپ نے ان کو پروان چڑھایا، جو کھیت آپ نے لگایا، جو بیج آپ نے بویا، وہی اب آپ کو کاٹنا ہے. نہ وہ خدا کے وفادار، نہ دین کے وفادار، نہ رشتوں کے وفادار. وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اس وقت اللہ رسول کی بات نہیں بتائی، کچھ اور دی. آپ نے جو کچھ ڈالا وہی اب باہر آئے گا. اور اس دور میں میڈیا کی وجہ سے بچوں کی تربیت سب سے مشکل کام ہے. آپ ایک چیز سے بچائیں گے وہ دوسری میں چلے جائیں گے، دوسری سے بچائیں گے وہ تیسری میں چلے جائیں گے. اور پھر اسکول، کالج، اندر باہر ہر جگہ جب باتیں ہی وہ ہو رہی ہیں، تو اگر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے تو وہ تو اجنبی ہو جائیں گے. بہت سے والدین ٹیلی ویژن کے بعد ڈش کے بعد ہر چینل ان کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ بچے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک احساس کمتری سے بچاتے بچاتے آپ نے ان کو کیا کچھ بنا دیا، کتنا زہر ان کے اندر انڈیل دیا، کتنی گندگی ان کے اندر بھر دی. یہ تو کوئی حل نہ ہوا، یہ تو کوئی علاج نہ ہوا کہ ایک مرض کا علاج کرتے کرتے آپ کئی مرضیں لگا لیں اپنے آپ کو. اکثر دینی گھرانوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھی آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ بچے دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں. کبھی سوچے کس چیز میں پیچھے؟ تو یہ ایسا فتنہ ہے جو ہر گھر میں، ہر جگہ پر، ہر چیز کے اندر داخل ہو کر رہ گیا ہے. آج جس کے پاس پیسے آتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا سوچتا ہے، کیا خریدنا ہے.
جھگیوں میں رہنے والے بھی ڈشیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کمیٹی ڈالتے ہیں اور پہلی کمیٹی نکلنے پر کیا خریدا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ تو اتنے فیاض ہیں، اتنے سخی ہیں کہ وہ دوسروں کو مفت کنیکشن فراہم کرتے ہیں. اور تو اور ہمارے بہت سے قومی اداروں میں نیشنل سطح پر انتظام کر کے گھر گھر یہ سہولت پہنچانے کا، جیسے پانی کی سہولت، بجلی کی، ٹیلی فون کی، اسی طرح یہ سہولت پہنچانے کا بھی اہتمام موجود ہے. میری ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارا میڈیا یکسر سب کچھ غلط ہے، لیکن جب وہ ایک چیز آئی تو اس کے ساتھ بہت سی جو قباحتیں چلی آئیں، اور ہمارے اندر یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ اس کو سپریٹ کس طرح کرنا ہے، ان سب چیزوں کو اچھے رخ پہ استعمال کس طرح کرنا ہے. وہ سوچ ہم سے چلی گئی. ایک برائی شروع میں تھوڑی سی برائی لگی، کھٹکی، پھر اس کے بعد اس کا احساس بھی ختم ہو گیا. ہماری مشکل یہ ہوئی. اور پھر ہم بہانہ کرتے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ یہ بنی کیسے؟ انسان کا نفس تو ایک برائی کے بعد اگلا قدم اٹھائے گا، پیچھے تو نہیں جائے گا. دوسری طرف تو ہم دین کی کوئی سمجھ ان کو دے نہیں رہے، ان کو اپنے نفس پہ ضبط کرنے کا کوئی طریقہ بتا نہیں رہے، صرف یک طرفہ ہی سب کچھ دکھا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں آپ کے جی لوگ چاہتے یہی ہیں، اب ان کی ضرورت پوری کرنی ہے. چلے ان کی تو ضرورت پوری کریں، مگر اپنے لیے اللہ کے ہاں جواب ضرور سوچ لیں کہ اتنے سارے لوگوں کو جب خدا سے دور کیا تو اس کا جواب کیا دینا ہوگا. دنیا کو راضی کرتے کرتے، لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے اپنی ڈیمانڈ کو مت بھولیں.